لالچ نے غافل کر رکھا ہے. غافل ہو، جاہل نہیں. انسان جانتا سب ہے، عمل نہیں کرتا. تو انسان جاہل نہیں ہے، غافل ہے. تو پہلے جملے میں بتایا گیا کہ لوگوں تمہیں لالچ نے غافل کر رکھا ہے، اور دوسرے جملے میں اس کا علاج حتی زرتم المقابر. اس غفلت کا، اس جہالت کا، اس لالچ کا علاج یہ ہے کہ قبر میں جا تم کو. پہلے میں پرابلم، دوسرے میں حل. اب قبر میں جب انسان چلا ہی جائے تب تو علاج ہو ہی جاتا ہے. مسئلہ نہیں تو یہ مسئلہ بچوں کا نظرانہ ہے، وہ واپس کر دیجیے. نابالغ لوگ یا مسلم لوگ اور سن لیں بھائی، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے آپ سن لیں توجہ کے ساتھ. یہ میرا سب سے بڑا نظرانہ ہے اور میری سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ آپ ادھر جھانکتے رہیں. میری توہین نہیں. میں اپنے باپ داداؤں کی گیت گا رہا ہوتا، پھر آپ نہ سنتے تو آپ کو اختیار تھا. میں نے ابھی تک کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں کی. میں نے آپ کو فرضی قصے نہیں سنائے. میں قرآن پاک کی آیات کی تشریح کر رہا ہوں. آپ پر ضروری ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ہوں. ہاں زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ ایسے بدتمیز آدمی کو دوبارہ مت بلائیے گا، اور میری بھی خواہش ہے کہ نہ بلائیں، لیکن بلایا ہے تو ان اسٹیجوں کا بھی تقدس ہوتا ہے. یہ منچلی چیزیں نہیں ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں، یہ رسوا کرنے کے لیے نہیں. اس لیے ان کا تقدس برقرار رکھنا. یا تو جلسے نہ سجایا کریں، سجائیں، بلکہ گزارش بھی جلد سے کم کیا کریں تاکہ ان کی وجہ سے دل نہ اوبنے پائے. ان کا احترام باقی رہے اور سنجیدہ باتیں سنیں، پریکٹیکل انسان بنیں اور زمانے کے تقاضوں کو محسوس کریں اور ہر جلسے سے کچھ لے کے جائیں. ایسا مزاج بنائیں. اللہ ہمارا شعور بیدار کرے. تو حدیث پاک میں، قرآن پاک میں علاج کیا بتایا گیا؟ الہاکم التکاثر. پرابلم ہے لالچ، علاج ہے صبر. نہ تو یہ پرابلم کبھی انسان سے ختم ہونا اور نہ یہ علاج کبھی ختم ہونا. یعنی جب تک یہ مرض چلتا رہے گا، دوا چلتی رہے گی. آپ شوگر پیشنٹ ہے، گولی لیجیے. اور سوال یہ ہے کہ اگر لالچ ہے تو قبر علاج. تو کیا قبر میں مر کے جانا یہی علاج ہے؟ جی ہاں، اصل علاج تو یہی ہے. یہ ہے فائنل علاج. سیمی فائنل علاج نہیں. سیمی فائنل علاج یہ ہے، جیسے مان لیجیے اصل علاج تو شوگر کا یہ ٹیبلٹ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوگر کنٹرول رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میٹھے سے پرہیز کیجیے، اس طرح سے ایکسرسائز کیجیے، یہ کام کیجیے، یہ غذائیں کھائیے تاکہ شوگر کنٹرول رہے. اب اگر کنٹرولنگ کا طریقہ، فائنل علاج تو ہمارے پرابلم کا ہے قبر، اور قبر سے پہلے سیمی فائنل علاج یہ ہے قبر کا تصور. جب دل و دماغ میں یہ سودا سوار ہو جاتا ہے کہ مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، تو میرے بھائی گناہ ہی نہیں، کھان پان بھی چھوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب نیک بننا تو چاہتے ہیں، اچھا کرنا تو چاہتے ہیں، چاہتے تو ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لیکن مجبوری ہے، مارکیٹ میں ایسا ہی چلتا ہے، دنیا ایسا کرتی ہے. یہ جتنی بھی بہانے بازیاں ہیں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں. ریئل پرابلم یہ ہے کہ ابھی قبر دل و دماغ میں سودا سوار نہیں ہوا ہے کہ مرنا. اور جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات سوار ہو جاتی ہے کہ مرنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، ان سے گناہ نہیں، نارمل گفتگو چھوٹ جاتی ہے، کھان پان چھوٹ جاتا ہے، زندگی کی سانسیں تھم جاتی ہے. ایسی بہت مثالیں. اس لیے علاج یہ ہوا کہ جب بھی ہم لیٹے تنہائیوں میں ہوں، جیسے مان لیجیے بھی یہاں سے جا کے گھر پہ لیٹے، بیوی بچے سو رہے ہیں، ہم اپنے کمرے میں ہیں، تو چادر کا ایک پلو اپنے چہرے پر رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اس وقت میں اپنے بستر پر یا اپنے گھر میں نہیں ہوں بلکہ قبر میں لیٹا ہوں. آنکھ بند کر لیں، چہرے پر رومال رکھ لیں اور یہ تصور کریں کہ اس وقت میں قبر میں ہوں. تھوڑی دیر کے لیے دل و دماغ جمائیں. ہو سکتا ہے گھبرا کر کے ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اور چادر ہٹا دیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ روتے روتے گھٹیاں بن جائیں. قبر چیز بھی ایسی ہے، اور کوئی 1000 بار تصور کرے کہ کبھی نہ تصور کرے کہ مرنا تو ہے. کون کتنا بچ کے بھاگ لے گا؟
قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، جہاں کہیں بھی تم چکر لگاؤ گے وہ تو اللہ ہی کے زیر قدرت، جانا کہاں ہے، آگے کیا کہا سکتے ہو، کر کیا سکتے ہو، موت سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے تمہارے پاس، کتنے گناہ کرو گے، کتنے نافرمانیاں کرو گے، کتنی بڑی گولیاں ہانکو گے، کتنی نافرمانیاں کرو گے، آخر تو چنگل میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اچھل کود کے لیے جسم دے رکھا ہے، اور سمجھداری ہوگی انسان کی کہ انسان اپنے جسم کا بھلا استعمال کرے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے مرے۔ مرنا تو انہیں بھی ہے جو صبح سے شام تک شراب کے اڈوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور مرنا انہیں بھی ہے جو تہجد کی نماز سے لے کے دن کا وقت مسجدوں میں گزار دیتے ہیں۔ مرنا سب کو ہے، موت سے رشتہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنی موت کی تیاری کر کے مرے، اور نہایت نادان اور بے وقوف ہے وہ انسان جس کو مرنا بھی اور مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتا، بچ کوئی نہیں پائے۔ اس لیے عزیز لوگ سب سے زیادہ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت یہ ہے دنیاوی زندگی کی حیثیت، مال کی طلب، آئے مال کرتے رہنا، یہی دنیاوی زندگی کی پہچان، یہی دنیاوی زندگی ہے۔ اور اینڈ میں قرآن پاک نے اسی آیت میں اینڈ میں جو بات کہی، ایسی بات کہی ہے کہ وہاں جا کے کہانی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا میں زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، صرف دھوکہ ہے، آئی واش، آنکھوں کا دھوکہ۔ اور یہی بات قرآن بخاری شریف میں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے زیادہ تر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو بچ پاتے ہیں، زیادہ تر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور ان سب میں ہم کو ماننا چاہیے کہ ہم دھوکہ کھانے والے ہی ہیں، ہم کوئی بہت اسپیشل نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو کریکٹر گواہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کون سی دو نعمتیں جن سے دھوکہ کھاتے ہیں؟ ایک ہے تندرستی اور ایک ہے وقت۔ جب تک انسان کے پاس تندرستی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، جب تک وقت ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ جاتی ہیں تو لوٹ کے نہیں آتی۔ یعنی کوئی بوڑھے چاہیں کہ آج جوان بن جائیں تو میرے بھائی گئے دن اب نہیں لوٹ کے آنے والے۔ اللہ نہ کرے آپ شوگر پیشنٹ ہو گئے ہیں، اب آپ چاہیں کہ پرانی جیسی ہیلتھ بن جائے، عام طور پر پاسبل نہیں ہے۔ بہت زیادہ انرجی لگانے کے بعد، بہت کھان پان میں احتیاط کرنے کے بعد، بہت دوا دارو کے بعد تھوڑا موڑا سمجھ بھی گئے تو ہر وقت چوکس نہ رہنا پڑے گا کہ کہیں بیماری لوٹ نہ آئے۔ وہ باتیں تو اب نہیں جو پہلے کبھی تھیں۔ اور وقت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جاتا ہی ہے، آنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور یہاں آ کے زیادہ تر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ نبی اکرم کا احسان کہ جہاں زیادہ تر لوگ آ کے جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دھوکہ کھاتے ہیں، اسی پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں آ کے زیادہ تر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، تندرستی اور وقت۔ وقت سے کیسے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس کو سمجھیں۔ جیسے مان لیجیے کوئی بچہ ہے جس کی عمر ہے 20 سال، ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچہ، 20 سال کا بچہ۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں بچہ ہوں۔ باپ کے سامنے کسی کے سامنے شکایت کی جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدتمیز ہے، تو آپ کہیں گے بھی بچہ ہے، ابھی ناسمجھ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھدار بن جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ 20-25 سال تک انسان اپنے آپ کو خود بھی سمجھتا ہے کہ میں نادان ہوں، میں چھوٹا ہوں، میری عمر کچی ہے، ابھی سنبھلنے کا وقت نہیں آیا، ابھی بچپنا پن ہے۔ اور 25 سال کے آس پاس بھی شادی ہو جاتی ہے۔ ابھی تک جو خود غیر ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا اور معاشرہ بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ غیر ذمہ دار ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بچہ ہے، اچانک اس بچے پر اپنی بھی ذمہ داری آ گئی اور اپنے ساتھ ایک اور جان کی ذمہ داری آ گئی جسے اس کی بیوی کہا جاتا ہے۔ ہوا نا ایسا؟ مان لیجیے ابھی تک جو خود اپنے آپ میں ذمہ دار نہ تھا، اب وہ 2 ذمہ داریاں نبھائے گا۔ اور سچائی یہ ہے دوستو، زندگی کا دھوکہ دیکھیے، شادی کے بعد انسان اپنے لیے نہیں جیتا، اب دوسروں کے لیے جیتا۔ اب بیوی کی فکر، بیوی کے کھان پان کی فکر، اس کی ہیلتھ کی فکر،
پھر کچھ سالوں میں بچے پیدا ہو گئے تو ان کی الگ فکر ہے، اور نہ پیدا ہوئے تو یہ الگ ٹینشن۔ بچے نہیں پیدا ہوئے تو اس کا دوا دارو علاج، پریشانیاں، ذہنی اضطراب، اور بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کی طبیعت کی فکر، ان کی ہیلتھ کی فکر، ان کی تعلیم کی فکر، اسکولنگ ہے، تربیت ہے، بڑے ہو گئے تو پھر ان کے رشتوں کی فکر، اب یہ فکر اینڈلیس ہے۔ اور بڑے ہو گئے تو کیریئر کی فکر، اور بڑے ہو گئے تو ان کی شادی کی فکر، اور بڑے ہو گئے تو ان کے مکان کی فکر، پھر بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی، پھر بچوں کے بچے نہ ہو گئے تو وہ ٹینشن الگ، اور ہو گئے تو وہ ٹینشن الگ۔ ہوا کہ نہیں؟ اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کب میں شادی کرتے کرتے 25 سال سے 75 سال کا ہوں، اور تب تک جیب میں بہت ساری دوائیں آ چکی ہوتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے، دانت گر چکے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دھندلا دھندلا نظر آنے لگتا ہے، کان بھی میں سننے میں بھی دقت آنے لگتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ مولانا صاحب باقی تو سب ٹھیک ہے، دعا کر دیجئے۔ اس پوتے کا صحرا تو دیکھ لیا ہے، ایک اور پوتا بچ گیا، اس کا صحرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بیٹے کے لیے تو مکان تیار ہو گیا ہے، اس بیٹے کے لیے ذرا سا مکان بنانا باقی ہے۔ اور مولانا صاحب یہ فیکٹری تو ٹھیک چل رہی ہے، یہ ہوٹل ذرا سا کامیاب ہو جائے، اور یہاں تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم سوچ پا رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جس کی عمر ہو چکی ہے قبر میں لیٹنے کی، وہ اپنے پوتوں کے چہرے دیکھنے کی تمنا پال رہا، جبکہ پالنا یہ چاہیے کہ مجھے میرا کفن کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں انسان کے ساتھ؟ اور یہ دھوکہ کر کون رہا ہے؟ خود ہی انسان اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ہی دھوکے کا سامان ہے۔ آپ زندہ ہیں یہی دھوکہ ہے، آپ ہیں یہی دھوکہ ہے۔ پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ ہیں۔ دھوکہ کوئی اور کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، آپ خود ہی اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اسی اسٹیج پر کے قرآن پاک کی بات سنیں، قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ڈبکیاں لگا رہا، گھاٹے میں ڈوبا ہوا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گھاٹے سے باہر صرف وہ ہیں جنہوں نے ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیکیوں کا راستہ اختیار کیا، بس وہ ٹھیک، باقی سب گئے، سب برباد۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 25 سال تک تو ہم مانتے رہے کہ ہم ذمہ دار نہیں، 25 سال کی بات تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، پتا بھی نہیں کس کے لیے جی رہے ہیں، کما رہے ہیں، حلال ہو حرام ہو، کسٹمر کو دھوکہ دیں، بے وقوف بنائیں، جیبیں لوٹیں، کوئی لینا دینا نہیں، کسی کاریگر کا حق مارا جائے، لوگوں کو زہر کھلائیں، کچھ لینا دینا نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اور جن بچوں کے لیے پیسہ جمع کیا، ان بچوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بچے یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ انڈیا میں مر جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہیں سے اس کی آخری پرمپرائیں پوری کر دی جائیں، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں آخری پرمپرائیں پوری کرنے کے لیے اور آخری رسم ادا کرنے کے لیے بھی آؤں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا دھوکہ کیا؟ اسی لیے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے انسانوں تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ہی ہمیشہ ترجیح دیتے ہو، جبکہ سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، دنیاوی زندگی نہ باقی رہنے والی ہے نہ بہتر۔ جی یہیں سے دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے موت کو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ آج فلاں کا جنازہ اٹھ گیا ہے، آج فلاں کا 10واں 20واں 40واں برسی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے اس موت کو میری موت کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، مجھے بھی کسی کے کندھوں پر سوار ہونا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ مریں قبر میں جا ٹکیں، اپنی قبر کو ہمیشہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں تاکہ ہم اپنی حیثیت میں رہیں، تاکہ ہم اپنی قبر کی تیاری کر سکیں، تاکہ اس طرح سے قبر میں جائیں کہ قبر میں اللہ کی بارگاہ میں چہرہ دکھا سکیں۔ ورنہ سچائی سنیں، سچائی یہ ہے ہم چونکہ چرب زبان لوگ ہیں، بڑی چرب زبانیاں، بہت بڑی بڑی بولیاں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں،
تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں کام چل رہا ہے آخرت میں بھی چل جائے گا. آخرت میں لینا دینا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے پرائم منسٹر ہیں, عام آدمی ہیں, بزنس مین ہیں.